السلام ورحمۃ اللہ الصلاۃ والسلام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن توشہ لیتا ہے اور کافر مزے اڑاتا ہے. مومن توشہ لیتا ہے کیونکہ وہ برسر راہ ہے، لہٰذا اپنے تھوڑے سے مال پر قناعت کرتا اور زیادہ آخرت کی طرف بھیج دیتا ہے. اپنے نفس کے لیے اسی قدر رہنے دیتا ہے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے، یعنی جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اس کا سارا مال آخرت کی تجارت میں لگا ہوا ہے، اس کا سارا دل اور ساری ہمت وہیں مصروف ہے. اس کا دل دنیا سے ہٹ کر ادھر ہی لگا ہوا ہے. وہ اپنی ساری اطاعتوں کو آخرت ہی کی طرف بھیجتا ہے، نہ کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف. اگر اس کے پاس عمدہ کھانا ہوتا ہے تو اس کو فقراء پر خرچ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آخرت میں اس سے بہتر کھانے کو ملے گا. عارف و عالم مومن کی ہمت کا منتہا اقرب الہی کا دروازہ ہے، اور یہ کہ اس کا قلب آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہاں تک پہنچ جائے. قلب کے قدموں اور باطن کی رفتار کا منتہا قرب خداوندی ہے. میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ قیام و قعود اور رکوع و سجود اور بیداری و مشقت میں مشغول ہے، مگر تیرا قلب اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا اور نہ اپنے خانہ وجود سے باہر نکلتا ہے اور نہ اپنی عادت سے باز آتا ہے. اپنے مولا کی طلب میں سچا بن کہ یہ سچا بننا تجھ کو بتھیری مشقت سے بے نیاز بنا دے گا. اپنے بیضۂ وجود کو صدق کی چونچ سے کھٹک اور نظر بر خلق اور پابندی خلق کی دیواروں کو اپنے اخلاص و توحید سے ڈھا. اشیاء کی طلب کے پنجرہ کو زہد کے ہاتھ سے توڑ اور اپنے قلب سے پرواز کر یہاں تک کہ تو قرب الہی کے ساحل سمندر پر اترے. پاس اس وقت تقدیر خداوندی کا ملہ تیرے پاس آئے گا کہ اس کے ساتھ عنایت حق کی کشتی ہوگی. وہ تجھ کو لے گا اور پار کر کے تیرے پروردگار تک تجھے پہنچا دے گا. یہ دنیا ایک سمندر ہے اور تیرا ایمان اس کی کشتی ہے، اور اس لیے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، دنیا سمندر ہے اور ایمان کشتی ہے، اور طاعات ملا ہیں اور آخرت ساحل ہے. اے معصیتوں پر اصرار کرنے والوں، نابینائی و بہرا پن اور بے دست و پائی اور محتاجی اور مخلوق کے قلوب کی تم پر سختی ان قریب تم کو لاحق ہوگی کہ تمہارے مال خساروں اور تاوانوں اور چوریوں میں جاتے رہیں گے. سمجھدار بنو، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھہراؤ کہ ان پر
بھروسہ کر بیٹھو، ان کے ساتھ ٹھہرو مت، ان کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اپنے گھروں اور جیبوں میں اور اپنے غلاموں اور ملازموں کے پاس رکھ دو اور موت کے منتظر رہو، حرص کو کم کرو اور آرزوؤں کو کوتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھہراؤ کہ ان پر بھروسہ کر بیٹھو، ان کے ساتھ ٹھہرو مت، ان کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اپنے گھروں اور جیبوں میں اور اپنے غلاموں اور ملازموں کے پاس رکھ دو اور موت کے منتظر رہو، حرص کو کم کرو اور آرزوؤں کو کوتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان عارف اللہ جل جلالہ سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت، بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کو مانگتا ہے۔ عزیز من، اپنے دل سے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے وہی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یعنی آؤ ہر چیز اس کے حوالہ کر دو، اپنے نفوس کو اس کے حوالہ کر دو اور ان کو اس کی قضاء و قدر اور امر و نہی اور اس کے تصرفات کے سامنے ڈال دو اور اپنے قلوب کو اس کے آگے ڈال دو کہ نہ زبانیں ہوں نہ ہاتھ، نہ پاؤں ہوں نہ آنکھیں، نہ چوں ہو نہ چراں، نہ منازعت ہو نہ مخالفت، بلکہ موافقت اور تصدیق ہو۔ کہو حکم بھی سچا اور تقدیر بھی سچی اور علم سابق بھی سچا۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو ضرور تمہارے قلوب اس کی طرف رجوع اور مشاہدہ کرنے والے بن جائیں گے کہ کسی چیز سے بھی مانوس نہ ہوں گے، بلکہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز سے وحشت کھائیں گے، ساری مخلوقات سے بھاگیں گے اور جملہ محدثات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ مشائخ کا حسن ادب وہی کر سکتا ہے جو ان کا خادم رہ چکا اور ان کے جو حالات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان سے آگاہ ہو چکا ہو۔ اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بجز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی محبت و بغض دونوں نکل چکے کہ کسی سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت فرماتے ہیں۔ بھلا صدق کے بغیر تجھ کو علم۔ اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بجز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ باجوز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی محبت و بغض دونوں نکل چکے کہ کسی سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت فرماتے ہیں۔ بھلا صدق کے بغیر تجھ کو علم کیا نفع دے گا؟ تجھ کو خدا نے علم دے کر گمراہ بنا دیا۔ تیرا علم پڑھنا اور نماز روزہ سب مخلوق کے لیے ہے، تاکہ لوگ تیری ضیافتیں کیا کریں اور مال تجھ پر خرچ کریں اور اپنے گھروں اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ باجوز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی محبت و بغض دونوں نکل چکے کہ کسی سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت فرماتے ہیں۔ بھلا صدق کے بغیر تجھ کو علم کیا نفع دے گا؟ تجھ کو خدا نے علم دے کر گمراہ بنایا۔ تیرا علم پڑھنا اور نماز روزہ سب مخلوق کے لیے ہے، تاکہ لوگ تیری ضیافتیں کیا کریں